الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مومن کی آیت نمبر 29 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ جو آیات بیان ہو رہی تھی اس میں ایک ایمان والے کا تذکرہ تھا جس کا تعلق فرعون کی قوم سے تھا، لیکن پوشیدہ طور پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو یہ مومن کھل کر سامنے آ گیا اور اس نے فرعون اور اس کے درباریوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے جو اس بندہ مومن نے تقریر کی اس کا بہت سارا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا، اور اسی بندہ مومن کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مومن ہے۔ اس بندہ مومن نے کیا کیا باتیں کی، اس میں پہلی بات تو جو ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بیان کی تھی کہ اس نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، کیا تم ایسے مرد کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ بندہ، وہ رسول، وہ نبی تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا ہے۔ یہاں سے اس نے بات شروع کی تھی۔ اب اس کے بعد اگلی بات جس سے آج کا درس شروع ہوگا، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ينصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اس بندہ مومن نے کہا، اے میری قوم، زمین میں غلبہ رکھتے ہوئے آج تمہاری بادشاہی ہے، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر وہ ہم پر آئے؟ فرعون بولا، اے لوگو، میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اس ایمان والے نے تو قوم کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، تمہارے پاس اس وقت غلبہ ہے، بادشاہی ہے، سلطنت ہے، لیکن یہ کب ہے؟ فرمایا الیوم، آج۔ آج کے لفظ سے اس مومن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ غلبہ و سلطنت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تم سے پہلے اور بادشاہ تھے، اس کے بعد تم بنے، تمہارے بعد پھر یہ بادشاہت کسی اور کے پاس جا سکتی ہے، لہذا اپنی صرف آج کی اس بادشاہت پر نہ اترا، اس کے اوپر نازع ہو کر اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو پھر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس بندہ مومن نے کہا کہ اللہ کا عذاب اگر ہمارے پاس آ جائے تو پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے آگے سے بات کا جواب دینے کی بجائے، جو اس مومن آدمی نے دلائل کے ساتھ بات کی تھی، اس نے جواب دینے کی بجائے اپنی قوم کو ایک دوسرے انداز کے اندر اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ لیڈر اور بادشاہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا اخلاص قوم کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ جی میں تو بالکل تمہارے ساتھ ہوں، میرا تو سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، میرا جینا مرنا سب تمہارے ساتھ ہے، میں نے تو اپنی زندگی تمہارے لیے لگا کے رکھی ہوئی ہے، میں تمہارے لیے وہی کرتا ہوں جسے میں بہتر سمجھتا ہوں، اور میں تمہارا بھلا ہی چاہتا ہوں، میں تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو لیڈرز کے جو جملے ہوتے ہیں وہ فرعون نے جملے استعمال کیے کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں۔ تو جو میرے جیسا بادشاہ، میرے جیسا تجربہ کار اور عظیم فرمانروا اپنی عقل و دانش اور اپنے پوری کابینہ کی مشاورت کے ساتھ جو بہترین شے تمہارے لیے سمجھتا ہے، میں تمہیں وہی سمجھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ کو نہ مانو۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تو تمہیں سبیل الرشاد، میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتاتا ہوں، میں تو تمہیں بھلائی کی راہ بتاتا ہوں۔ تو یہ فرعون نے اپنی طرف سے اس قوم کو
اپنے قابو میں رکھنے کے لیے جو کوشش کی وہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ ایمان والے نے کلام کیا، اس نے پھر پہلے تو اس نے دلائل سے بات کی، دلائل کے بعد اب اس نے قیامت کے بارے میں اور دنیا میں آنے والے اللہ کے عذاب کے حوالے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی۔ تو پہلے اس نے دنیا کے عذاب کی مثال دی اور پھر اس کے بعد آخرت کے عذاب کی مثال دی۔ چنانچہ اس نے کہا وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ۔ اور ایمان والا بولا اے میری قوم، مجھے تم پر گزشتہ سابقہ گروہوں کے دن کا سا خوف ہے، جیسا نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والوں کے بارے میں اللہ کا دستور گزر چکا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اس بندہ مومن نے کہا کہ تم اگر اس نبی کا مقابلہ کرو گے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو گے، تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی وہی دن آ جائے گا جو تم سے پہلے ان قوموں پر آیا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم نوح تھی، ثمود تھی، عاد تھی، اور ان کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا دستور گزر چکا کہ جب انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور نبیوں کی ایک عرصہ دراز تک انہیں تبلیغ کرنے اور سمجھانے کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب اتر آیا۔ اور یہ جو عذاب کا اترنا تھا یہ معاذ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں تھا، کہ اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا، اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اگر وہ سزا دیتا ہے تو بندوں کے اعمال ہی کی سزا دیتا ہے۔ تو اب اس بندہ مومن نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ مجھے تم پہ ڈر ہے کہ تمہارے اوپر بھی ویسا ہی دن نہ آ جائے عذاب سے بھرا ہوا جس میں خدا کا عذاب اتر آئے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے اور ان کی تکذیب سے بچو، ان کو جھٹلانے سے بچو۔ یہ تو تھا دنیا کے عذاب کے حوالے سے۔ اب آخرت کے عذاب کے حوالے سے بھی اس نے ڈرایا۔ کیا کہا؟ ارشاد ہوتا ہے وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اور اے میری قوم، میں تم پر پکارے جانے کے دن کا خوف کرتا ہوں، میں تم پر پکارے جانے کے دن کا خوف کرتا ہوں، جس دن تم پیٹھ دے کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ یہ قیامت کے بارے میں کہ اے میری قوم، ایک تو مجھے تم پر یہ ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کے اندر ہی خدا کا عذاب نہ اتر آئے، اور مجھے تم پر یہ بھی ڈر ہے کہ قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہو۔ یہ نہیں ڈر کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، وہ تو یقیناً آنی ہے، مراد یہ کہ مجھے تمہارے اوپر اس دن کا بھی ڈر ہے کہ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ یوم التناد، تناد کہتے ہیں ایک دوسرے کے پکارنے کو، منادی کرنے، ندا کرنے کو، جیسے ایک دوسرے کو آوازیں دے رہا، وہ اس کو آوازیں دے رہا، باہم ایک دوسرے کو پکارنے کو تناد کہتے ہیں، منادی کرنا، ندا کرنا۔ قیامت کے دن کا یہ نام ہے۔ پہلے تو ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ یوم التناد وہی ہے جو پچھلی آیت کے اندر یوم الاحزاب گزرا، کہ لوگوں پر اللہ کے عذاب اترنے کا دن، وہی عذاب اترنے کا دن ہی یوم التناد بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ یوں کہ جب خدا کا عذاب اترتا ہے اور قوم کو ہلاک کیا جاتا ہے تو سب چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کو پکاری ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو پکار رہے ہیں، تو اس دن بھی پکار مچی ہوتی ہے۔ جیسے فرعونی جب ڈوبے، جو ان پر عذاب آیا فرعونیوں پر، فرعون اور اس کے لشکر کے اوپر، تو وہ کیا تھا کہ یہ دریائے نیل کے اندر ڈوب گئے۔ اب جو دریائے نیل میں ڈوبے تو ایک بدیہی سی بات ہے کہ اس وقت ایک دوسرے کو پکارے، ارے مجھے پکڑنا، مجھے پکڑنا، میرا ہاتھ پکڑنا، میں ڈوبا، میں گیا، میں مرا۔
تو یہ جو پکار ان کی مچی اور ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارے، یہ بھی ان کا یوم التناد ہی تھا، پکارنے کا دن۔ اور دوسرے جو مفسرین کرام نے یہاں پر قول بیان کیا ہے کہ اس یوم التناد یہ قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن پکار مچی ہوگی، تو اس کا بھی ایک پورا منظر ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری صورتوں کا، بہت سارے اس کے جو صورتیں اور انداز ہیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جو پکار مچی ہوگی وہ کیا ہے۔ پہلے تو فرشتے ہی لوگوں کو پکار رہے ہوں گے، چلو بھئی تیرا حساب آ گیا، تیرا حساب آ گیا، آ جاؤ۔ تو یہ پکار پکار کر بلایا جا رہا ہوگا اور حساب ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح مومن جو ہے، کافر آپس کے اندر ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے۔ اسی طرح جہنمی جہنم کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے۔ جنتی جنت کے اندر اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوں گے، پھر جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے۔ تو یہ وہ مختلف صورتیں ہیں جن میں اکثر صورتیں قرآن پاک کے اندر مذکور ہیں۔ تو قیامت کا دن اس اعتبار سے بھی پکار ہے۔ پھر اس کے اندر مختلف گمراہی میں مبتلا لوگوں کو جدا جدا بھی پکارا جائے گا۔ یہ بھی پکار ہوگی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ، ایمان والوں سے جدا ہو جاؤ، بد برے گناہگار نیکوں سے جدا ہو جائیں۔ پھر ان کافروں کے اندر ان میں بھی ہوگا، مجوسی ادھر ہو جائیں، مشرک ادھر ہو جائیں، بت پرست ادھر ہو جائیں، یہ عیسائی ادھر ہو جائیں، دوسرے ادھر ہو جائیں، پھر ان کو جدا جدا پکارا جائے گا۔ دہریے ادھر ہو جائیں، تو یہ ایک پکار ہوگی۔ پھر اسی طرح گناہ گاروں کے حوالے سے بھی پکار ہو سکتی ہے، یہ بدکار شرابی علیحدہ ہوں، بدکار زنا کرنے والے علیحدہ ہو جائیں، یہ جو ہے وہ لواطت کرنے والے علیحدہ ہو جائیں، فلاں گناہ میں مبتلا لوگ سود کھانے والے علیحدہ ہو جائیں، ان کو بھی جو ہے وہ پکارا جائے گا۔ تو یوں پکار کا دن ہے قیامت کے دن، پیشی کا دن ہے وہ۔ قیامت کا دن پیشی کا دن ہے، لوگ پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اپنے حساب کے لیے، تو جب پیشی ہوگی تو پکارا جائے گا۔ تو یہ وہ منظر ہوگا قیامت کا، ہیبت ناک، خوفناک، کہ جس میں لوگوں کو پکارا جائے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑانے والے تھے، جو خدا کے کلام کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرنے والے تھے، جو حدیثوں کا مذاق اڑانے والے تھے، جو دینی اشیاء کا مذاق اڑانے والے تھے، جن کو نماز کا نام سنتے ساتھ ہی تکلیف ہوتی تھی، جن کو پردے کی بات کرتے ساتھ ہی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا تھا، جن کو سود حرام ہونے کے اوپر بڑی جو ہے وہ چین بجبی ہوتی تھی، تو ان کو بھی پکارا جائے گا کہ آؤ آؤ پردے کا مذاق اڑانے والو، آؤ سود کو حلال کہنے والو، آؤ گانے باجے کو حلال کرنے والو، آؤ دین کا مذاق اڑانے والو، دینی وضع قطع اور داڑھی کا مذاق اڑانے والو، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والوں کو حقیر سمجھنے والو، نیکوں کو مسکین اور غریب کہہ کے تحقیر کرنے والو، آؤ تم بھی آؤ۔ تو یہ قیامت کا دن پکار کا دن ہے۔ تو اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر پھر اسی بندہ مومن نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ تم بھی ایک انتہا پسند قوم ہو۔ انتہا پسند کس اعتبار سے کہ ماننے پہ آتے ہو تو اتنا مانتے ہو کہ حد سے بڑھا دیتے ہو، اور انکار پہ آتے ہو تو اتنا انکار کرتے ہو کہ حق کا بھی انکار کر دیتے ہو۔ چنانچہ اس بندہ مومن نے کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے سے شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب یوسف نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا اب اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اللہ یوں ہی اس بندے کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ یہاں پر اس بندہ مومن نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نہیں مانتے تو حق کو نہیں مانتے، اور ماننے پہ آتے ہو تو اتنا مانتے ہو کہ جتنا ماننا غلط ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے بیان کیا کہ جیسے یوسف علیہ السلام تھے، جب تک حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود رہے،
تب تک تو لوگ ان کے بارے میں شک میں ہی رہے کہ یہ خدا کے نبی ہیں بھی یا نہیں، خدا کے رسول ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، حکمران تھے، فرما روا تھے۔ تو اب یہ اپنے ہی وسوسوں کا شکار ہو کر ان کے بارے میں شک میں مبتلا رہے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اب دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب ان کو ایسا مانا کہ کہنے لگے کہ بھئی جیسے یوسف علیہ السلام رسول تھے نا، اب نہیں ایسا رسول آنے والا، ان کے بعد نہیں خدا کسی کو رسول کو بھیجے گا۔ تو آپ دیکھیں، نہیں مانا تو زندگی میں ہی نہیں مانا، اور ماننے پہ آئے تو زندگی کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے بعد تو ایسا آئے گا ہی کوئی نہیں، ان کے بعد اللہ رسول ہی کوئی نہیں بھیجے گا۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ طرز عمل، یہ رویہ درست نہیں، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہو، شک کرنے والا ہو۔ تو تم لوگ ماننے کے اندر اور نہ ماننے کے اندر حد سے بڑے ہوئے ہو، تو اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا، زور زبردستی سے اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح جو شک میں ڈوبے ہوئے اور جو اپنے شک سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اسے ملتی ہے کہ جو حد سے بڑھنے والا نہ ہو، بلکہ راہ اعتدال پہ آ کر سوچنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح شک کی جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اسے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اسے ملتی ہے کہ جو اپنے شکوک کو ایک طرف رکھ کے حق کے بارے میں غور کرتا ہے۔ تو یہ دو وصف ہیں جن کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ بندے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں تیسرا وصف بھی بیان کیا، وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں ملی ہو، یہ بات اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک کس قدر سخت بیزاری کی ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ یہ تیسرا وصف جن کو ہدایت نہیں ملتی، اللہ جنہیں ہدایت نہیں دیتا، وہ ہے کہ جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی صحیح دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نشانیاں ملی یا اللہ کی طرف سے اس کی کتاب کی آیتیں ملی، اب ان کے اندر بغیر دلیل کے جھگڑا کرنا، علم ہے نہیں اور اپنی طرف سے جناب اس کے بارے میں جھگڑتے رہنا اور اسے تسلیم نہ کرنا، یہ جو جھگڑالو پن ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر جو ہے وہ جھگڑا اور نہ ماننے کی ضد ہو، تو اس بندے کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ تو یہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کتنے معجزات پیش کیے، آپ نے اپنا دست مبارک روشن کر کے دکھایا، آپ نے عصا رکھا جو اژدہا بن گیا، آپ کی مختلف جو ہے وہ دعاؤں سے اس قوم کے اوپر مختلف سختیاں آئیں، پھر آپ کی دعاؤں سے وہ ٹل بھی گئیں، تو آپ نے اتنی نشانیاں دکھائیں، اس کے باوجود بھی وہ آگے سے جھگڑتے رہے، اس کے باوجود بھی وہ آگے سے انکار کرتے رہے۔ تو اب جو حق دیکھنے کے باوجود اور اس کے دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی نہ مانے، تو پھر اسے ہدایت نہیں ملتی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بغیر علم اور دلیل کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بحث کرنا حرام۔ جیسے آج کل لوگوں کا حال بنتا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ایم اے اسلامیات کر لیا تو اب قرآن کی آیتوں کا مطلب بھی خود بیان کرنا شروع کر دیتے۔ اب امام راضی بھی ان کے نزدیک بچے ہی ہوتے ہیں، امام جو ہے وہ قرطبی بھی ان کو اپنے کلاس فیلو نظر آتے ہیں، اب ان کو صاحب روح المعانی بھی ایسے ہی لگتے ہیں کہ جیسے ہمارے گلی کے دوست یار ہیں، ان کی آراء کو ایسے جناب لاتے مار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ہوا کیا جی؟ ایم اے اسلامیات کیا ہوا کیا جی؟ وہ اسکول کے اندر اس نے 4 صورتوں کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ 4 صورتوں کا ترجمہ پڑھ کے اور 3 صورتوں کی تفسیر پڑھ کے اور چند اخلاقیات کی باتیں پڑھ کے اگر اپنے آپ کو یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم قرآن کی تفسیر کرنے کے قابل ہو گئے اور بڑے بڑے مفسرین اور ائمہ دین اور ائمہ مجتہدین کے فہم قرآن کو چیلنج کر سکتے ہیں، تو اس سے بڑھ کے جاہل کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے جہالت
کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اسی آیت کے مصداق ہیں کہ اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ جو ایسا کرتے ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ خدا کا واسطہ اس طرح کی حرکتوں سے بعد آئیں، لوگوں کے دین و ایمان سے نہ کھیلیں اور قرآن کو مذاق نہ بنائیں اور قرآن کو ایسی معمولی کتاب نہ سمجھیں کہ آپ جیسے چاہیں اس کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ اور جو لوگ اور جو عوام ہے ان کو جو ہے وہ یہی نصیحت ہے کہ جو شخص اوتھینٹک عالم دین نہیں ہے، علم عقیدے کے اعتبار سے پختہ نہیں ہے، اس بندے کی قرآن کے حوالے سے بات ہی نہ سنیں۔ اگر وہ تفسیر کرنا چاہے اور اگر وہ تفسیر بیان کرے تو بھلے اس کا شہرہ ہو، اس کی چرب زبانی کی وجہ سے یا اس کی انداز بیان کی وجہ سے، ایسے بندے کی بات ہی نہ سنیں۔ ایسے لوگوں کو سننے میں آتے ہیں کہ قرآن کی نصوص قطعیہ یعنی قطعی طور پہ جس شے کا واضح بیان موجود ہے کہ جس میں شک و شبہ دوسرا مفہوم کا نہیں ہے، اس کے اندر بھی اپنی منمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بات نہ سنیں، ایسے لوگوں کی بات نہ سنیں، ورنہ وہی حال ہو جائے گا کہ یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے جن کو خدا پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات کتنی سخت ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک بھی اور ایمان والوں کے نزدیک بھی، کہ اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے جھگڑا کیا جائے، اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے جو نا وہ بحث کرنا شروع کر دیں۔ تو ایسے یہ طرز عمل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ، کابرہ مقتن، کتنا سخت بیزاری والا عمل ہے یہ اللہ کے حضور اور ایمان والوں کے نزدیک۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ جس بندے نے پینٹ شرٹ پہنی یا داڑھی منڈائی اور اب اگر وہ قرآن کا نام لے کے آ جائے تو ہماری قوم ساری پیچھے لگنے کے لیے تیار ہو جائے کہ چلو بھائی یہ صحیح ہوگا، اس کی داڑھی بھی نہیں ہے نا اور اس نے پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے، اس کی تفسیر شاندار ہوگی۔ یہ پتہ نہیں کون سا اصول جو ہے وہ نیا ایجاد ہوا ہے کہ جو پورے جو قرآن پڑھ کے اس پہ عمل بھی کرنے والا ہوگا اس کی بات اتنی معتبر نہیں ہے جتنی اس کی معتبر ہے جو قرآن پڑھ کے عمل نہیں کرنے والا، جس کا نہ تو اس کا وضع قطع سے نظر آتا ہے کہ یہ واقعی مسلمان بھی ہے یا نہیں، اور نہ جس کے جو ہے نا وہ کسی اور طریقے سے پتہ چلتا ہے، بس نے نام قرآن کا لے دیا تو اب بلے بلے، اب جناب سبحان اللہ ماشاء اللہ اب اس کی سننی ہے۔ تو یہ والا جو طرز عمل ہے یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو حد سے بڑھنے والے، جو شک میں ڈوبے ہوئے، جو اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ متکبر ہیں، سرکش ہیں، ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ اور اس میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تکبر یہ بڑی سخت آفت ہے، تکبر قلبی مرض ہے اور بڑا ہی برا مرض ہے۔ تکبر کی وجہ سے دل حق قبول کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ تکبر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک لوگوں کو حقیر سمجھنا اور ایک حق کا انکار کرنا۔ اور تکبر فی نفسی ہی دل کو ایسا سخت کر دیتا ہے کہ اس میں نصیحت کی بات نہیں اترتی اور بندے کو ہدایت نہیں ملتی۔ لہذا اپنے دل کو تکبر سے بچا کے رکھیں، اپنے دل میں عاجزی پیدا کریں۔ عاجزی ہوگی تو دل حق قبول کرے گا اور اس کے اندر کچھ حق بات اترے گی۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ کا بیان ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا کہ میرا رب اللہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، عرش و فرش کا مالک ہے، مشرق و مغرب کا مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائیں تو فرعون نے ایک مذاق کے انداز میں، بعض نے کہا کہ حقیقی طور پہ اور بعض نے کہا کہ مذاق کے انداز میں، اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا، اس کا وزیر حامان تھا، حامان سے کہا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا خدا ہے، تو اس طرح کرو کہ ایک بہت اونچی عمارت بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں گا کہ ہے کدھر اس کا خدا، ہے کدھر موسیٰ کا۔ اس پر علماء نے یہ بات روایتوں میں یہ موجود ہے کہ واقعتاً اس نے یہ بنانے ہی کا کہا تھا، لیکن بہت سے مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ اصل میں اس نے ایک مذاق اڑانے والی بات کہی تھی، کیونکہ اگر اوپر ہی چڑھ کے دیکھنا تو کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے دیکھ لیتا، اگر اس نے یہی کرنا تھا پہاڑوں سے اوپر تو بلڈنگ نہیں بن سکتی تھی، تو اس نے مذاق کے طور پہ کہا کہ ارے حامان ذرا بلڈنگ بنانا ایک اونچی سی، وہ اونچی سی بلڈنگ ہو، میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں گا، پھر دیکھتا ہوں میں کہ کہاں ہے ان کا خدا۔ تو یہ اس کی ایک جہالت تھی،
کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا رب ہے اور تمہارا میرا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، تو اس نے اپنی طرف سے یہ بنا لیا کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہوگا تو میں جا کے ذرا جھانک کے دیکھتا ہوں۔ تو اب یہ اس کی جہالت تھی جس کی بنا پہ اس نے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایسی بات ہی نہیں فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ آپ نے تو ایسے الفاظ یہاں کی نہیں ارشاد فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات مبارکہ ہے، وہ ویسے ہی مکان سے پاک ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی جگہ میں محدود ہو، کہ کسی جگہ میں محدود ہو۔ اگر جگہ میں محدود ہو تو جگہ بڑی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے چھوٹا۔ جب کوئی شے کسی جگہ میں ہوتی ہے تو جگہ بڑی ہوتی ہے تو بندہ اس کے اندر ہوتا ہے نا، وہ شے اس کے اندر ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر وہ شے تو اللہ تعالیٰ سے بڑی ہو گئی جس شے کے اندر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عرش کا ہے، یا اس طرح کی روایات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، تو یہ متشابہات میں سے ہے جن پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کی شایان شان۔ اس کا حقیقی مفہوم کیا وہی کہ جو انسانوں کے اعتبار سے ہے؟ نہیں، ایسا ہر چیز یہ کہنا جو ہے یہ بالکل باطل ہوتا ہے۔ تو اب فرعون نے ایک مذاق کے انداز میں اس طرح کی بات کر کے اپنے قوم کو بھی بیوقوف بنانا چاہا کہ میں تو جو ہے نا وہ چیک کر لیتا ہوں۔ یہ نہیں پھر کہ قوم جو ہے پھر بعد میں لگ گئی کہ ہم چلے پتہ کرتے فرعون نے کتنا بڑا اونچی عمارت بنائی ہے، ایسا ہوا نہیں۔ تو یہاں پر اس واقعے کا بیان ہے، ارشاد ہوتا ہے وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمانوں کے راستوں تک، تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤ ہلاکت میں پڑنے والا ہی تھا۔ یہ وہ ہے جس کا میں نے خلاصہ پہلے عرض کر دیا۔ فرعون نے اپنے لوگوں سے تو کہہ دیا کہ میں جھانک کے دیکھوں گا کدھر خدا، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ تو یہ آج کل بھی بعض لوگ سنا ہے کہ اس طرح کی جہالت ابھی قریب زمانے میں بھی لوگوں نے کی کہ وہ کوئی میزائل جو ہے وہ خلا کے اندر بھیج دیا، تو وہ چند لاکھ اوپر جو ہے وہ گھوم پھر کے واپس آ گیا، تو انہوں نے اعلان کر دیا دیکھا جی ہمارا تو میزائل اور ہمارا یہ جو ہے وہ اتنا اوپر جا کے واپس آیا ہے سیارہ، اور اس کو تو کوئی خدا نظر نہیں آیا۔ تو اب اتنی بڑی جہالت کا کیا بندہ جواب دے؟ ان کو وہی ہے جو قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے بات کریں تو ان سے کہتے ہیں سلام، بھائی صاحب آپ اپنا راستہ لیجیے، آپ کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ سے بات کیا کریں۔ تو اب یہ کہ جناب وہ ایک سیارہ بھیج دیا کہ دیکھیں خدا کہاں ہے، تو اس سے بڑھ کے جہالت کیا ہوگی؟ ابھی تو خود کائنات کتنی بڑی ہے اسی کا پتہ نہیں چلا۔ خدا نے یہ کتنی وسیع کائنات بنائی ہے، ابھی تو اس کی حدود کا ہی پتہ نہیں چلا، اور یہ کائنات تو پھیلتی جا رہی ہے، کھربہ کھرب میل تک یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے، اس سے آگے کیا ہے وہ بھی خدا جانتا ہے، اور پھر ان سب کے بعد پھر خدا کی شان کیا ہے وہ خدا جانتا ہے۔ تو ابھی تو یوں کہہ لیں کہ ایک چیونٹی جو ہے، ایک چیونٹی ایک چھوٹے سے دانے کو پکڑ کے یہ کہے کہ دنیا کے سارے خزانے میرے پاس آ گئے، یا ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے وہ کسی چھوٹے سے پھل کے اندر، بیر کے اندر مثال کے طور پہ، یا لیچی کے اندر، وہ لیچی کے اندر سمجھے کہ جناب ساری دنیا یہی ہے، جبکہ دنیا تو بہت بڑی۔ تو یہ کائنات تو اتنی بڑی ہے کہ جس کا ابھی تک تو ہم پوری طرح تصور بھی نہیں کر پائے یہ ہے کتنی بڑی۔ تو اس کا جو خدا ہے، اس خدا کی شان کیا ہے، تو اس تک تو رسائی عقل انسانی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم تو آثار قدرت سے اور آثار صفات الہیہ سے خدا کو جانتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ ذات خداوندی سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی صفات کی پوری معرفت حاصل کرنا محال ہے، ناممکن ہے۔ آثار سے ہم معرفت حاصل کرتے ہیں، یہ خدا نے اپنا فضل فرمایا کہ اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دی، اپنی صفات بیان فرما دی، اور ان صفات کا جو اس کے جو مظاہر ہیں وہ ہمیں بیان فرما دیے۔ یہ تو اس خداوند قدوس کی ہمارے اوپر مہربانی ہے،
تو یہ چھوٹے چھوٹے پتنگے جتنے جہاز بھیج کے یہ بولتے پھرے کہ جناب ہم نے تلاش کیا خدا ہی نہیں ملا، تو ان جو ہے نا وہ لیچی کے اور کیا نام ہے بیر کے کیڑوں کو اور مزید کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد مرد مومن کی مزید بات، مرد مومن نے دوبارہ قوم کو نصیحت کی، اس نے کہا وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اور ایمان والے نے کہا اے میری قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہی ہے اور بے شک آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو باتیں ارشاد فرمائی بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ پہلی بات جو یہاں آیتیں پڑھی کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، بندہ مومن نے اپنی قوم سے کہا میرے پیچھے چلو میری اتباع کرو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، کہ وہ جو رشاد ہدایت کا راستہ ہے میں تو تمہیں وہی بتاتا ہوں۔ تو بندہ مومن نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے، اس نے کہا یہ نہیں میں تمہیں سیدھے راہ دکھاتا میری پیروی کرو، اس فرعون کی جو پیروی نہ کرنا یہ تو مروا دے گا، تمہیں خود بھی مرے گا تمہیں بھی مروائے گا، تو میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ اور پھر اس نے بڑی خوبصورت حقیقت بیان کر دی کہ یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہی ہے، یہ تو 50 60 70 100 سال کوئی زیادہ لگا لے، کوئی 200 سال جی لے گا، کوئی 300 سال جی لے گا، ابھی تو یہ بھی نہیں ہے لیکن اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ جیتے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہے، آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ تو یہ جو تھوڑی زندگی ہے اس کے پیچھے وہ ہمیشہ والی زندگی برباد نہ کرو۔ تو یہ اس بندہ مومن کا اپنے قوم سے خطاب تھا۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے، آپ نے جو آیتیں سنی ہیں یہ آیت اس میں آپ کو بار بار ایک لفظ ملا ہوگا یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، کئی مرتبہ اس بندہ مومن نے یہی لفظ ارشاد فرمایا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس میں ایک طرح کی خیر خواہی کا اظہار ہے کہ اے میرے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری قوم کا فرد بول رہا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہوں، تمہیں تباہی کے عمیق گڑھے میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک اظہار شفقت کا انداز ہے، ایک خیر خواہی اور ان کو قریب لانے کا انداز ہے۔ اور اس سے یہ بھی نقطہ ملتا ہے کہ جب کوئی کسی کو سمجھائے تو اسے اپنا بن کے سمجھائے، اسے اپنا بن کے سمجھائے تاکہ وہ سننے والے کے قریب آئے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات امر بالمعروف کے آداب کے اندر بیان فرمائی ہے کہ جب کسی کو سمجھایا جائے تو اسے یہ لگے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، میرا دشمن نہیں۔ تو لہذا جب کسی بندے کو سمجھائیں تو اس کو سمجھاتے ہوئے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ اسے لگے کہ یار یہ مجھے میرا بھلا چاہتا ہے۔ اگر اس کو تان و تشنی کے ذریعے اور تذلیل و تحقیر کے ذریعے سمجھائیں گے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس سے وہ لوگ بھی درس حاصل کریں جو اپنی اولاد کو سمجھانے بیٹھتے ہیں اور بگاڑ کے چھوڑ دیں۔ اولاد کو ہی سمجھانا ہوتا ہے اور اس کو جو دنیا جان کے برے سے برے لقب سارے دے دیتے ہیں، تو کام چور ہے، تو یہ ہے، تو ایسا ہے، تو بے شرم ہے، نلائق ہے، یہ۔ اب وہ اس طرح کر کے جب سمجھائیں گے تو پھر شیطان تو اس کے اندر بھی گھوم رہا ہے، نفس تو اس کے اندر بھی لگا ہوا، آگے سے نتیجہ تقریباً ہمیشہ غلط ہی نکلتا ہے۔ سمجھانے کے اندر خیر خواہی کا انداز ہو، محبت اور پیار کے ساتھ اب کسی کو بات سمجھائیں گے وہ آپ کی بات سمجھ لے گا۔ ہاں کچھ مواقع ہوتے ہیں جہاں دشمنان دین، دشمنان خدا سے اسی لب و لہجے کے اندر بات کرنے کی حاجت ہوتی ہے، جو زجر کا ہوتا ہے، انذار کا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کا موقع محل ہے تو وہ بھی حکمت میں داخل ہے۔ لیکن موسٹلی جو ہے وہ طرز تکلم، انداز بیان جو ہے وہ نرمی والا ہی ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی اہم اصول اور قانون کہہ لیں کہ اچھے اور برے اعمال کا انجام کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا
من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، اور جو اچھا کام کرے مرد خواہ عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے حساب رزق پائیں گے، بغیر گنتی کے بے گنتی رزق پائیں گے۔ برے عمل کرنے والے کا انجام کیا؟ سبحان اللہ، فرمایا کہ برے عمل کرنے والے کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ 2 گناہ کی اس کو سزا دے دے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا عدل ہوگا۔ ایک گناہ کیا تو ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور ایک ہی گناہ کی اسے سزا ملے گی اگر ملے گی۔ اگر مومن ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے، یہ خدا کا فضل ہوگا، یہ خدا کا فضل ہوگا۔ اور جو اچھا عمل کرنے والا ہے، سبحان اللہ، فرمایا جو اچھا عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، ہو مومن، ایمان شرط ہے، نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، ذکر کیے، تلاوت کیے، تبلیغ کی، ایمان ضروری ہے، ورنہ ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، ایمان نہیں تو سارے اعمال برباد۔ سخاوتیں کی، غریبوں کی مدد کی، یتیموں پہ خرچ کیا، انسانیت کا نام لیتے لیتے جناب زبان تھک گئی، بڑا کچھ کیا، بڑا ملنسار تھا، با اخلاق تھا، لیکن ایمان والا نہیں تھا۔ تو ان سارے اعمال کا جو اچھے دنیا میں کرتے ہیں لوگ، اس کا بھی بدلہ ملے گا، لیکن دنیا میں، آخرت میں نہیں۔ ایمان نہیں تو آخرت میں صلہ کوئی نہیں۔ خدمت انسانیت کی، ملنساریت اختیار کی، بڑے اچھے اچھے کام کیے دنیا میں، سب کا صلہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دے گا، خواہ وہ پیسے کی صورت میں ہو، وہ عزت کی صورت میں ہو، وہ شہرت کی صورت میں ہو، وہ اولاد کی خوشیوں کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر ہی سارا صلہ دے دے گا۔ آخرت میں اگر ثواب چاہیے، آخرت میں اجر چاہیے تو ایمان شرط ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ قرآن پاک کی آیات میں جگہ جگہ بیان کیا جاتا ہے۔ آج کل جو نیا رجحان شروع ہو گیا نا کہ بس خدمت انسانیت کر لی تو جناب آپ تو جنت کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان ہے یا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر قرآن پر ایمان ہے، اگر قرآن کو خدا کی کتاب سمجھتے ہیں، اگر قرآن کو مانتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط خدا نے جگہ جگہ بیان کی ہے کہ جو اچھے عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن ہو ایمان والا، اسے صلہ ملے گا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور بغیر حساب کے ان کو اجر دیا جائے گا، رزق دیا جائے گا، بغیر حساب، گنتی نہیں، گنتی نہیں ہے کہ جناب اس کو جو ہے وہ اس کو جو پھل ملنے ہیں وہ 1 کروڑ کلو ملنے ہیں، 1 کروڑ ٹن ملنے ہیں، اس کو جو پینے کے مشروبات ملیں گے وہ 1 کروڑ مرتبہ اس کو پینے کے مشروبات ملیں گے، پھر بند ہو جائیں گے، نہیں، کوئی گنتی نہیں، سوری، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، رزق بھی ہے، رہائش بھی ہے، لباس بھی ہے، سہولیات بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ملے گا، بغیر حساب کے ملے گا۔ تو یہ اجر ہے ایمان والوں کا، اور اس میں بھی واضح طور پہ فرما دیا کہ مرد ہو یا عورت، ایسا نہیں ہے کہ خدا مردوں کو تو ثواب دے گا عورتوں کو نہیں دے گا، نہیں، جو بھی خدا کی بندگی کرنے والا ہے، خدا پہ ایمان رکھنے والا ہے، خدا سے محبت کرنے والا، خدا کے نبیوں پر ایمان رکھنے والا، دین کے ساری ضروریات پہ ایمان رکھنے والا، اچھے کام کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، نبی پہ درود پڑھنے والا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، یتیموں پہ شفقت کرنے والا، بیواؤں کی خدمت کرنے والا، جو بھی اچھا عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا اور رزق بے حساب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔